فرض کریں کل صبح جب سورج نکلے تو دنیا کا ہر انسان اچانک مکمل طور پر سبزی خور بن چکا ہو۔ ہاں، یہ بظاہر تو ایک نہایت پرامن اور سرسبز یوٹوپیا کا منظر لگتا ہے۔ بالکل، کوئی گوشت نہیں، کوئی شکار نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان اور جانور سب ایک مثالی ہم آہنگی میں رہ رہے ہوں۔ لیکن ہمارے سامنے آج جو مقالوں اور ریسرچ کا ڈھیر ہے نا، وہ ایک بالکل مختلف اور آپ کہہ لیں کہ خاصی خوفناک کہانی سنا رہا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ ایک ایسا تصور ہے جو بظاہر بہت دل فریب لگتا ہے، کیونکہ ہماری عام سوچ یہی ہوتی ہے کہ فطرت کو اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ہمیشہ ایک متوازن اور پرامن حالت میں رہتی ہے۔ ہاں، ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ انسانی عمل دخل ہی تمام بگاڑ کی جڑ ہے۔ بالکل، لیکن پھر ایک ایسی تحریر سامنے آتی ہے جو اس پوری خوبصورت اور سیدھی سادی تصویر کو ایک دم سے الٹ دیتی ہے۔ میں جب یہ ریسرچ پڑھ رہی تھی تو اوہا، آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم جس موضوع کی تہوں میں جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے انسانی گوشت خوری کی ماحولیاتی ضرورت، یعنی دی ایکولوجیکل نیسیسٹی آف ہیومن کارنیووری۔ ایک بہت ہی بھاری اور دلچسپ عنوان ہے۔ ایسا ہی ہے، اور ہمارا آج کا مشن یہ جاننا ہے کہ ان دعووں کے پیچھے آخر کیا سائنس چھپی ہے کہ انسان کا گوشت کھانا محض کوئی غذائی انتخاب نہیں بلکہ ایک ایسی ماحولیاتی مجبوری ہے جس سے چھوڑنے کا نتیجہ کرۂ ارض کی مکمل تباہی ہو سکتا ہے۔ چلیں ذرا اس بات کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس نظریے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس حیاتیاتی نظام کی بنیاد کو دیکھنا ہوگا جو صدیوں کے ارتقاء سے گزرا ہے۔ عام طور پر ہم انسانوں اور گوشت خوری کے تعلق کو شکاری اور شکار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جدید دور میں یہ تعلق اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آج کا انسان اپنا گوشت حاصل کیسے کرتا ہے۔ بالکل، سب سے پہلے اس بنیادی نقطے کو سمجھتے ہیں۔ مطلب ہم میں سے کوئی بھی نیزہ لے کر جنگل میں گائے یا بکری کا شکار کرنے تو نہیں جاتا نا؟ ہاں، بالکل نہیں۔ ہم ان جانوروں کا اندھا دھند شکار نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان کی باقاعدہ فارمنگ کر رہے ہیں، ہم ان کے افزائش نسل کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طرح سے پروڈکشن کی پوری فیکٹری ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے فطرت کے متوازی اپنا ایک مصنوعی نظام بنا لیا ہے، ایک آرٹیفیشل بریڈنگ سسٹم۔ اچھا؟ مطلب ہم محض گوشت نہیں کھاتے بلکہ ہم جتنے جانور کھاتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خود پیدا کرواتے ہیں۔ ہم انہیں وافر چارہ دیتے ہیں، سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں۔ ہاں، شیڈز وغیرہ بنا کر۔ بالکل، جدید ادویات سے ان کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر انہیں جنگلی درندوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک منٹ، یعنی انسان نے ان جانوروں کے گرد ایک ایسا حفاظتی بلبلہ بنا دیا ہے جہاں قدرتی طور پر اموات کی شرح انتہائی کم ہو چکی ہے۔ بالکل، ہم نے ان کی بقا کو یقینی بنا دیا ہے۔ لیکن اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ماضی میں انسان یقیناً ایک بے رحم شکاری تھا۔ کیا ہم نے بے تحاشا شکار سے کئی نسلوں کو ختم نہیں کیا؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ انسان جب محض ایک شکاری تھا تو واقعی اس نے کئی جنگلی حیات کو محدومیت کے کنارے پہنچا دیا۔ لیکن دیکھیں، جب انسان نے زراعت سیکھی اور جانوروں کو پالنا شروع کیا تو مساوات یکسر بدل گئی۔ اچھا، تو کردار ہی بدل گیا۔ ہاں، انسان ایک شکاری سے بڑھ کر ایک محافظ بن گیا، ایک ایسا محافظ جس کا اپنا مفاد جانور کو زندہ رکھنے، اسے صحت مند بنانے اور اس کی تعداد بڑھانے میں پوشیدہ ہے۔ واہ، تو یہ ایک ایسی فیکٹری بن گئی جہاں ڈیمانڈ کے حساب سے سپلائی کو بڑھایا جاتا ہے۔ مطلب جتنی زیادہ طلب ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ نسل کشی کی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ریسرچ کے مطابق فرض کریں اگر انسان یہ فیکٹری بند کر دے، یعنی وہ پالتو جانوروں کی فارمنگ چھوڑ دے اور دوبارہ ہزاروں سال پرانے دور کی طرح جنگل سے جا کر صرف جنگلی جانوروں کو مار کر کھانا شروع کر دے، تو ایک اندازے کے مطابق چند ہی سالوں میں زمین سے یہ تمام جانور ہمیشہ کے لیے محدوم ہو جائیں گے۔ کیا واقعی؟ ویسے اور اس کی وجہ بہت سادہ بھی ہے۔ جنگلی ماحول میں بقا کی جنگ بہت سخت ہوتی ہے۔ وہاں جانوروں کو بیماریاں بھی لگتی ہیں، خوراک کی کمی کا سامنا بھی ہوتا ہے، اور دوسرے شکاریوں کا خوف بھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ پالتو نظام نے دراصل گائے، بھینسوں اور بکریوں کی نسل کو اس بے رحم قدرتی مسابقت سے نکال کر دنیا کی کامیاب ترین انواع میں شامل کر دیا ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔
ہم جس نظام کو ماحولیات پر بوجھ سمجھتے ہیں وہ جنگلی ماحول کے وسائل لوٹنے کے بجائے خود اپنا ایک پیداواری نظام چلا رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ریسرچ ایک بہت بڑا اور لاجیکل سوال اٹھاتی ہے۔ اگر ہم خود ان پالتو جانوروں کی اربوں کی تعداد پیدا کر رہے ہیں تو کیا ہوگا اگر اچانک پوری دنیا کے انسان گوشت کھانا چھوڑ دیں اور سبزی خور بن جائیں؟ یہ وہی یوٹوپیا والا منظر ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ یہیں سے بایولوجیکل ریاضی کا وہ خوفناک کھیل شروع ہوتا ہے جس سے یہ مقالہ خبردار کرتا ہے۔ بایولوجیکل ریاضی؟ ہاں، اسے حیاتیاتی عدم توازن یا بایولوجیکل امبیلنس کہا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، ایک طرف ہم نے اربوں کی تعداد میں جانوروں کو پیدا کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر انسان انہیں کھانا چھوڑ دے یعنی انہیں ذبح کرنا بند کر دے تو اموات کی شرح تو اچانک گر جائے گی۔ ہاں، مریں گے نہیں۔ لیکن چونکہ وہ پالتو ہیں، محفوظ ہیں، اس لیے ان کی پیدائش کا سلسلہ اسی رفتار سے چلتا رہے گا۔ مجھے یہاں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے، ذرا رکیے۔ یہ بات ہضم کرنا قدرے مشکل ہے۔ مطلب یہ تو بالکل ایک ایسی گاڑی کی طرح ہے جو ڈھلان پر جا رہی ہو اور اس کی بریک فیل ہو جائے۔ بالکل 100% درست تشبیہ ہے۔ لیکن جنگلوں میں بھی تو کروڑوں ہرن اور بھینسیں رہتی ہیں، وہاں تو ایسا کوئی آبادی کا دھماکہ نہیں ہوتا۔ تو پالتو جانوروں کے معاملے میں یہ اصول کیوں بدل جائے گا؟ کیا قدرتی شکاری جیسے شیر، چیتے اور بھیڑیے ان کی اس بڑھتی تعداد کو کھا کر واپس کنٹرول نہیں کر لیں گے؟ یہ ایک بہت منطقی اور اہم الجھن ہے، میں اسے سمجھاتی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگل کا نظام اور ہمارا بنایا ہوا پالتو نظام دو بالکل مختلف دنیایں ہیں۔ وہ کیسے؟ جنگل میں اگر ہرنوں کی تعداد بڑھتی ہے تو واقعی شیروں کو زیادہ خوراک ملتی ہے، ان کی تعداد بڑھتی ہے اور وہ ہرنوں کو کھا کر واپس ایک متوازن تعداد تک لے آتے ہیں۔ لیکن ہماری گائے، بھینس اور بکری اب جنگلی نہیں رہے۔ اوہ اچھا۔ وہ ہمارے بنائے ہوئے باڑوں، شیڈز اور کھیتوں میں ہیں، اور ان اربوں جانوروں کا واحد اور سب سے بڑا قدرتی شکاری خود انسان ہے۔ ہو، یعنی ہم نے دوسرے شکاریوں کو ان جانوروں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں دیا ہوا۔ بالکل، اگر انسان بطور شکاری اس منظر نامے سے ہٹ جائے تو دنیا میں اتنے شیر یا چیتے موجود ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ شہروں اور دیہاتوں تک آ سکتے ہیں۔ ہاں، شہروں میں تو شیر نہیں آ سکتے کہ وہ راتوں رات ان خربوں پالتو جانوروں کا شکار کر سکیں۔ اس آبادی کو قابو میں رکھنے کا کوئی اور قدرتی میکانزم بچا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل انٹرنیٹ کی دنیا میں ہونے والے ایک بڑے ڈیڈوس اٹیک کی طرح ہے، جہاں اچانک کسی ویب سائٹ پر اتنی زیادہ ٹریفک آ جاتی ہے کہ پورا سرور کریش کر جاتا ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ یہاں وہ سرور ہماری زمین کا ایکو سسٹم ہے، کوئی شکاری نہیں، کوئی کنٹرول نہیں، تو اربوں کی آبادی خربوں میں بدل جائے گی اور زمین کریش ہونے کی طرف چل پڑے گی۔ اور دیکھیں، یہ کریش خاموشی سے نہیں ہوگا۔ یہ خربوں جانور زمین پر مجسموں کی طرح تو کھڑے نہیں رہیں گے نا، انہیں زندہ رہنے کے لیے مسلسل توانائی چاہیے۔ ہاں، ظاہر ہے، کھائیں گے تو صحیح۔ اور یہیں سے ہم دوسری اور سب سے ہولناک ماحولیاتی تباہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ کے پاس خربوں کی تعداد میں چڑھنے والے چوپائے ہوں گے تو ان کی بھوک ماحولیات کے لیے ایک ناقابل تصور خطرہ بن جائے گی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ خربوں جانور اور ان کی بے پناہ بھوک، انہیں روزانہ ٹنوں کے حساب سے گھاس اور پودے درکار ہوں گے۔ اگر ہم اس سے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہاں ایک حیاتیاتی اور سائنسی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جسے ہم کیرنگ کیپیسٹی یا زمین کی بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کہتے ہیں۔ جی۔ زمین پر موجود پودوں کے اگنے کی یا ان کی گروتھ ریٹ کی ایک خاص قدرتی رفتار ہوتی ہے۔ زمین میں بیج ڈلتا ہے، مٹی سے منرلز لیے جاتے ہیں، فوٹو سنتھیسس کا عمل ہوتا ہے، کاپل پھوٹتی ہے اور اسے ایک پودا بننے میں ہفتے یا مہینے لگتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری طرف جانوروں کے کھانے کی رفتار ذرا دیکھیں، ایک گائے کو اس پودے کو چٹ کرنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک سیدھا سا حساب ہے۔ مطلب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کی رفتار اس میں پیسے جمع کروانے کی رفتار سے 1000 گنا زیادہ ہو جائے۔ واہ، بالکل۔ اگر روزانہ لاکھوں روپے نکالے جا رہے ہوں اور جمع صرف چند روپے ہو رہے ہوں تو کیا ہوگا؟ فوری دیوالیاپن۔ بالکل درست مثال ہے۔ یہ جانور زمین کا چپا چپا چڑھ جائیں گے، پودوں کو دوبارہ اگنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔
نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین سے جنگلات، چرگاہوں اور تمام تر نباتات کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور سنیں، جب زمین سے نباتات ختم ہوں گے تو اس کے اثرات صرف مٹی یا زمین کی سطح تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ یہ سیدھا ہماری فضا اور سانس لینے کے عمل پر وار کریں گے۔ یعنی سیدھا آکسیجن پر حملہ؟ کیونکہ پودے ہی تو کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے ہمارے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب پودے اور درخت ہی نہیں رہیں گے تو فضا میں آکسیجن کا لیول خطرناک حد تک گرے گا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ اسے ہم آج گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ بالکل۔ کوریالز کا درجہ حرارت اس تیزی سے بڑھے گا کہ موسموں کا پورا نظام درم برم ہو جائے گا، اور اس سب کا آخری اور سب سے خوفناک مرحلہ ہوگا قحط کا تسلسل۔ یعنی سب کچھ ختم۔ جب زمین بنجر ہو جائے گی، اگانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، تو انسان اور یہ خربوں جانور دونوں بھوک اور گرمی سے تڑپ کر مر جائیں گے۔ او مائی گاڈ! خوراک کی کمی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا آپس میں یہ تعلق ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا ایکو سسٹم کتنا نازک ہے۔ یہ ساری ریسرچ واقعی ٹھہر کے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ پودوں اور جنگلات کی تباہی صرف ان مخصوص جانوروں کی خوراک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پورے قرۂ ارض کے بقا کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مقالہ اس ساری بحث کو ایک بہت ہی گہرے اور دلچسپ فلسفے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ کیا؟ قحط اور ماحولیاتی تباہی کے اس منظرنامے کے بعد ریسرچ اپنے حتمی اور مرکزی خیال کو سامنے لاتی ہے، جسے ایکولوجیکل بیلنس یعنی کائنات کا متوازن نظام کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، کیونکہ آج کل کی روایتی بحثوں میں جب بھی ماحولیات یا جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر گوشت خوری کو ایک منفی عمل اور ایک ظلم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی غیر فطری چیز ہو۔ بالکل، لیکن یہ ریسرچ ہمیں ان تمام نظریات سے ہٹ کر خالصتاً فوڈ چین یعنی حیاتیاتی زنجیر کی مرکزیت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ مقالے کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ کائنات اور فطرت ایک خاص ترازو پر کھڑے ہیں۔ اس نظام میں پودوں کی بے قابو افزائش اور زمین کو جنگل بننے سے روکنے کے لیے بکری اور گائے جیسی مخلوقات رکھی گئی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر ان چوپائیوں کی تعداد کو ایک خاص حد میں قابو رکھنے کے لیے انسان اور شیر جیسے گوشت خور شکاری بنائے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا نظام بچپن کی اس مشہور گیم جینگا کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ بلاکس والی گیم؟ ہاں، وہ لکڑی کے بلاکس والا کھیل۔ اب درجنوں بلاک سے ایک ٹاور بناتے ہیں، ہر بلاک دوسرے کو سہارا دے رہا ہوتا ہے اور پورے ٹاور کا وزن ان سب پر تقسیم ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ اس ٹاور کے بالکل بیچ میں سے انسانی گوشت خوری نامی بلاک کو کھینچ کر نکال دیں گے تو پورا کا پورا ماحولیاتی نظام دھڑام سے زمین پر آ گرے گا۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ یہ تشبیہ اس نظام کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ریسرچ کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ انسان کو گوشت کھانے کی اجازت ہونا یا انسان کا گوشت خور ہونا کائنات کا نظام چلانے اور ماحول کو ایک بھیانک تباہی سے بچانے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ حیرت انگیز۔ تحریر کے مطابق یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور ضروری توازن ہے۔ اس زنجیر کی ہر کڑی اور ہر بلاک کا اپنی جگہ پہ موجود ہونا ناگزیر ہے۔ یہ بات واقعی سوچ کے کئی نئے دروازے کھولتی ہے کہ کیسے یہ نظریہ گوشت خوری کے تصور کو ظلم کے خانے سے نکال کر سیدھا ماحولیاتی بقا کی ایک کڑی میں بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ مطلب ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک جانور کو ذبح کرنا ایک خالص نقصان ہے، لیکن یہ تجزیہ بتاتا ہے کہ ایک مخصوص تعداد میں جانوروں کا خوراک بننا دراصل باقی ماندہ دنیا اور خود ان جانوروں کی پوری نسل کے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر وہ زندہ رہیں گے اور ان جیسے کھربوں مزید بغیر کسی روک ٹوک کے زندہ رہیں گے تو وہ سب مل کے اس زمین کی جڑیں کھوکھلی کر دیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم فطرت کے قوانین کی بات کرتے ہیں تو ہم انہیں صرف انسانی جذبات یا انفرادی ہمدردی کی اینک سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، وہ ایک الگ سطح ہے۔ جو چیز ہمیں شاید ایک انفرادی جانور کی سطح پر ظالمانہ اور دل دہلا دینے والی لگے،
وہ مجموعی طور پر یعنی ایک وسیع تر ماحولیاتی سطح پر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اشد ضروری ہو سکتی ہے۔ موت اور زندگی کا یہ چکر، جسے ہم فوڈ چین کہتے ہیں۔ ہاں، یہ توازن دراصل زمین کے ایکو سسٹم کا وہ طاقتور انجن ہے جو کرۂ ارض پر زندگی کو ممکن بنائے ہوئے ہے۔ موت کے بغیر زندگی کا یہ توازن کام نہیں کر سکتا۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو اور ان تمام مقالوں کے نچوڑ کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے چند بہت ہی واضح اور حیران کن نکات ابھرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان جسے اکثر ماحولیات کا سب سے بڑا ولن سمجھا جاتا ہے، اس کی فارمنگ کی صلاحیت نے دراصل اسے محض ایک تباہ کن شکاری سے نکال کر ایک ماحولیاتی محافظ اور مینیجر بنا دیا ہے۔ بالکل، وہ جانوروں کی نسل کشی اور حفاظت کرتا ہے جس سے وہ محدوم نہیں ہوتے۔ اور اس بحث کا دوسرا اور سب سے اہم نقطہ یہ ثابت کرتا ہے کہ گوشت کا استعمال دراصل ان پالتو جانوروں کی بے قابو آبادی کو روکنے کا ایک واحد اور سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر انسان یہ ماحولیاتی کردار ادا کرنا چھوڑ دے تو حیاتیاتی ریاضی اپنا کام دکھائے گی۔ ہاں، جانوروں کی تعداد اس قدر بڑھ جائے گی کہ زمین کے پودے ختم ہو جائیں گے، فضا میں آکسیجن اور کاربن کا توازن مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ اور اس کا حتمی نتیجہ شدید گلوبل وارمنگ، قحط اور آخرکار اس سیارے پر موجود ہر ذی روح کی موت کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان کا گوشت کھانا فطرت کے اس عظیم ترازو کو متوازن رکھتا ہے۔ یہ تجزیہ یقیناً ان تمام لوگوں کے لیے ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتا ہے جو روزمرہ کی بحثوں میں کسی نئے اور سائنٹیفک پہلو سے بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ مطلب عام طور پر دسترخوانوں اور محفلوں میں جب گوشت خوری بمقابلہ سبزی خوری کی بحث چھڑتی ہے تو دلائل کافی جذباتی ہوتے ہیں۔ ہاں، بس جذباتی ہوتے ہیں۔ لیکن اس تجزیے کے بعد ایک ٹھوس سائنسی اور ماحولیاتی دلیل دی جا سکتی ہے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنا بظاہر نظر آتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، ایک ایسا سوال جو ان تمام حقائق کو سمجھنے کے بعد جنم لیتا ہے اور سیدھا ہمارے مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی بتائیں۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ آج کے دور میں انسان کا پالتو جانوروں کی فارمنگ کرنا اور انہیں کھانا ماحولیاتی توازن کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن ذرا تصور کریں، آج کل ٹیکنالوجی اور سائنس جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، دنیا کی جدید لیبارٹریوں میں جانوروں کے خلیوں کی مدد سے گوشت تیار کیا جا رہا ہے جسے لیب گرون میٹ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ اب فرض کریں آنے والے دہائیوں میں اگر یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر کامیاب ہو جائے اور انسان کو اپنی خوراک کے لیے جانوروں کو پالنے اور ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، سارا کا سارا گوشت لیبارٹری کی مشینوں میں بننا شروع ہو جائے، تو ان کھربوں پالتو گائے، بھینسوں اور بکریوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل۔ اگر ماحولیاتی نظام میں یا اس حیاتیاتی ترازو میں ان کی وہ ضرورت ہی ختم ہو جائے جو آج موجود ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ سرسبز و شاداب یوٹوپیا جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، اسے قائم رکھنے کے لیے اور زمین کی گھاس کو بچانے کے لیے کیا ہمیں جان بوجھ کر ان پالتو جانوروں کی پوری نسل کو ہمیشہ کے لیے محدوم ہونے دینا پڑے گا؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب شاید ابھی کسی کے پاس نہیں، لیکن یہ اپنے ارد گرد موجود نظام اور فطرت پر غور کرنے کے لیے ایک بہترین مقام ضرور ہے۔